سورہ آل عمران رکوع نمبر 2 تلاوت سماعت فرمائیے۔ ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد۔ سورہ آل عمران رکوع نمبر 2 ترجمہ کنز الایمان۔ بے شک وہ جو کافر ہوئے ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ سے انہیں کچھ نہ بچا سکیں گے اور وہی دوزخ کے ایندھن ہیں۔ جیسے فرعون والوں اور ان سے اگلوں کا طریقہ انہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں تو اللہ نے ان کے گناہوں پر ان کو پکڑا اور اللہ کا عذاب سخت۔ فرما دو کافروں سے کوئی دم جاتا ہے کہ تم مغلوب ہوگے اور دوزخ کی طرف ہانکے جاؤ گے اور وہ بہت ہی برا بچھونا۔ بے شک تمہارے لیے نشانی تھی دو گروہوں میں جو آپس میں بھیڑ پڑے، ایک جتھا اللہ کی راہ میں لڑتا اور دوسرا کافر کہ انہیں آنکھوں دیکھا اپنے سے دونا سمجھیں، اور اللہ اپنی مدد سے زور دیتا ہے جسے چاہے۔ بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے ضرور دیکھ کر سیکھنا ہے۔ لوگوں کے لیے آراستہ کی گئی ان کی خواہشوں کی محبت، عورتیں اور بیٹے اور تلے اوپر سونے چاندی کے ڈھیر اور نشان کیے ہوئے گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی، یہ جیتی دنیا کی پونجی ہے اور اللہ ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانہ۔ تم فرماؤ کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتا دوں پرہیزگاروں کے لیے؟ ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں رواں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور ستھری بیبیاں اور اللہ کی خوشنودی، اور اللہ بندوں کو دیکھتا ہے۔ وہ جو کہتے ہیں کہ اے رب ہمارے ہم ایمان لائے، تو ہمارے گناہ معاف کر، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، صبر والے اور سچے اور ادب والے اور راہ خدا میں خرچنے والے اور پچھلے پہر سے معافی مانگنے والے۔ اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے اور عالموں نے اور انصاف سے قائم ہو کر اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، عزت والا حکمت والا۔ بے شک اللہ کے یہاں اسلام ہی دین ہے، اور پھوٹ میں نہ پڑے کتابی مگر بعد اس کے کہ انہیں علم آ چکا اپنے دلوں کی جلن سے، اور جو اللہ کی آیتوں کا منکر ہو تو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔
پھر اے محبوب اگر وہ تم سے حجت کریں تو فرما دو میں اپنا منہ اللہ کے حضور جھکائے ہوئے ہوں، اور جو میرے پیرو ہوئے اور کتابیوں اور ان پڑھوں سے فرماؤ کیا تم نے گردن رکھی؟ پس اگر وہ گردن رکھیں جب تو راہ پا گئے، اور اگر منہ پھیرے تو تم پر تو یہی حکم پہنچا دینا ہے، اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ سورہ آل عمران رکوع نمبر 2 تفسیر سماعت فرمائیے۔ ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، سورہ آل عمران کے رکوع نمبر 2 میں غزوہ بدر کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ جب بدر میں کفار کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شکست دے کر مدینہ طیبہ واپس ہوئے تو حضور نے یہودیوں کو جمع فرمایا، اور جمع کر کے آپ نے فرمایا تم اللہ سے ڈرو اور اسلام لے آؤ، کہیں ایسا نہ ہو تم پر بھی ایسی مصیبت آئے جیسی مصیبت بدر میں مکہ کے کافروں پہ آئی ہے، اور تم جانتے ہو کہ میں نبی مرسل ہوں، تمہاری کتابوں میں میرے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ اس پر یہودیوں نے ماننے کے بجائے کہا کہ جناب قریش تو لڑائی کے فن سے واقف نہیں ہے، اگر آپ کا ہم سے مقابلہ ہوا تو پھر ہم آپ کو بتا دیں گے کہ لڑائی کیا ہوتی ہے، لڑنے والے ایسے ہوتے ہیں۔ جب انہوں نے رسول پاک کو اس طرح کا جواب دیا تو رب تعالی جلال میں آ گیا، رب تعالی کے جلال بھری آیات نازل ہوئیں، اور رب کریم نے اس رکوع نمبر 2 کے اندر ارشاد فرمایا قل للذین کفروا، یہ جو یہودی لوگ ہیں اور یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہماری اولادیں ہمارے کام آ جائیں گی، ہمارے مال کام آ جائیں گے، ان کو سمجھنا چاہیے کہ انہی کی قوموں کے اندر جو ہے نا وہ فرعون بھی گزرا تھا، فرعون کا کوئی لشکر اس کے کام آیا؟ اس کے کام نہیں آیا، تو یہ مدینے کے یہودیوں کے کام کیا آئے گا؟ تو نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی۔ اگر نبی کے دامن میں لگ جاؤ گے تو تمہاری غریبی کی بھی لاج رہ جائے گی، اور نبی سے دور ہٹ جاؤ گے تو تمہارا کوئی مال تمہاری اولاد تمہارے کام نہیں آئے گی۔ تو لیکن چونکہ انہوں نے بات ایسی کی تھی تو اس پر اللہ پاک کی طرف سے یہ غیبی خبر پہلے سے آ گئی، قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم، محبوب ان کو بتا دو کہ اب یہ مغلوب ہو کر رہیں گے، اب ان کو شکست ہوگی، اے محبوب اور تیرے غلاموں کو فتح نصیب ہوگی۔ اور پھر وہی ہوا کہ اللہ پاک نے ان یہودیوں کا انجام کیا، سب کے سب مدینہ شریف سے نکالے گئے اور ان کو اللہ پاک نے ذلیل کر کے نکال دیا، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ پھر اس کے بعد غزوہ بدر کے حوالے سے واقعات بیان کیے۔ آئیے میں تھوڑا سا غزوہ بدر کا نقشہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں مختصر طور پر، کہ حضرت صدر اللہ فاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی کل تعداد 313 تھی۔ غزوہ بدر میں 77 مہاجر تھے، 236 انصار۔ مہاجرین کے صاحب جھنڈا، جن کے ہاتھ میں جھنڈا مہاجرین کا تھا، وہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم تھے، اور انصار کا جھنڈا جن کے ہاتھ میں تھا وہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہما تھے۔ اور اس کل لشکر میں صرف 2 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے، 6 زریں تھیں، 8 تلواریں تھیں۔ اس واقعہ میں 14 صحابہ اکرام شہید ہوئے، 6 مہاجر اور 8 انصاری۔ الحمدللہ مجھے اصحاب بدر کے مزارات کی حاضری اور زیارت نصیب ہوئی الحمدللہ۔ تو اس میں ظاہری طور پر یہ بے سر و سامانی تو تھی، لیکن یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا۔ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، کہ اس لشکر کا افسر محمد مصطفیٰ نوری اجالا تھا۔